السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یاسین مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ ہم حاضر ہوئے ہیں بھائی انصر خان کھچی صاحب کے پاس، اور ان کے جو فراغت ہے وہ جامعہ اشرفیہ سے ہے، اور ماشاءاللہ ان کے پاس صحافت بھی ہے، علم ادب ہر چیز کا ملکہ ہے۔ ابھی ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی کہ جو آج کل حالات ہیں، سیلاب زدگان جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، سیلاب آ رہے ہیں اور بارشیں بہت چل رہی ہیں، تو ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے، اور عوام کو کیا کرنا چاہیے، اور جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ جی جواب دیجئے مولانا انصر خان کھچی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی یاسین مدنی صاحب، جن کا تعلق عبدالحکیم سے ہے، ان کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے پاس ہمارے دولت خانے میں ہمیں شرف بخشا، یہاں پہ تشریف لایا چک پکا غازی والے میں۔ بھائی یاسین مدنی صاحب کا تعلق عبدالحکیم سے ہے، ان کی فراغت دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا سے ہے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت بہت سارے علوم و فنون سے نوازا ہے، جن کا احاطہ اس ایک ویڈیو میں ناممکن ہے۔ تو بس ان کے آنے پہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے آنے پہ ہم اپنی پلکیں ان کی راہوں میں بچھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ سیلاب کے حوالے سے بارشوں کی مسلسل جو تیز بارشیں آ رہی ہیں، اور پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اس دفعہ بارشوں نے، طوفانی بارشیں جو آئی ہیں، تو انہوں نے پوری دنیا کو، پاکستان کو، دیگر علاقوں کو متاثر کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے چند چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے آف دی کیمرہ، آف دی ریکارڈ۔ تو ہم نے چاہا کہ ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے سامنے بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں کرنے کی ہیں، جو ایک علماء کی ذمہ داری بنتی ہے عوام کو آگاہ کرنا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا، تو اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے چند معروضات پیش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ یہ جو طوفانی بارشیں آتی ہیں، یہ جو مسلسل بارشیں ہیں، سیلاب ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ تقریباً ہم سب کا ہی اس کے اندر جرم ہے، ہم سب اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ہم بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں۔ جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو عذاب ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ آتی رہیں گی، ان کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کورونا کی وبا آئی ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، خصوصاً پاکستان کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنا کرم فرمایا اہل پاکستان کے اوپر کہ کورونا سے جس طرح دنیا متاثر ہوئی ہے، پاکستان اس طرح متاثر نہیں ہوا۔ اسی طرح دیگر آفات ہیں، ابھی چند دن پہلے، ابھی بھی بلکہ چل رہی ہے، جانوروں کے اندر ایک مرض آیا ہے جو گائے ہے، اس کی نسل کے اندر ایک مرض آیا، تو شدت سے گائے جو ہیں وہ مر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر، اہل پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی رحمت و فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ تمام عذاب، بلیات اور مصیبتوں، آفات سے بچا کر خوشگوار پرامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر جو کام کرنے چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے چند معروضات ہیں۔ انفرادی طور پر تو ہر انسان جو ہے، ہمارے ہاں مورالٹی اتنی مورالی طور پر جو ہے انسان اور مسلمان جو ہے اس لیول پر جا کر گر چکے ہیں کہ اب اس کی احاطہ کرنا یا ان چیزوں کو بیان کرنا بھی ناقابل بیان ہیں۔ وہ چیزیں ہم اپنے اخلاقی طور پر بہت گراوٹ کا شکار ہیں۔ مثلاً اپنے آپ میں ہر فرد جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے، خواہ کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہو، وہ کیا بھی کرتا ہو، جو بھی کرتا ہے، ہر بندہ تقریباً کسی نہ کسی حد تک اپنے کام میں کوتاہی، لا غرضی کرتا ہے،
اور کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کرپٹ ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم سمجھ کر، اپنا فرض منصبی سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس شعبے میں بھی ہوں، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوں، جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جہاں بھی رہتے ہوں، جس علاقے میں بھی ہوں، جو بھی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ہمارے خاندان کی، ہماری فیملی کی، بہن بھائیوں کی، عزیز رشتہ داروں کی، کسی کمپنی کی، کسی محکمے کی اور کسی فرد کی، جو بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مناہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، 70 کبائر گناہ تقریباً علماء نے لکھے ہیں، تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی نیکیوں سے، دیگر نماز روزے سے اور دیگر عبادات سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کبیرہ گناہ اگر ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو بھی ان کی جو قضا ہے اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہے، اور اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو حق ادا کیے بغیر یا اس کو معاف کرائے بغیر وہ اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، ان کی ادائیگی، ان کی قضا ادا کر کے یا معافی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ ہماری انفرادی کرنے کی کام ہے۔ اجتماعی طور پر یہ کام کرنے کے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاکستان کے اندر اگر کسی علاقے میں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے وہاں پر سیلاب آ گیا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ متاثرین ہیں سیلاب کے، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، جانی اور مالی شدید نقصان ہوا ہے، تو اس میں ہمیں ایک قومی لیول پر اس قوم کی، اس علاقے کی مدد کرنی چاہیے جو اس سیلاب سے، اس بارش سے متاثر ہوا ہے۔ ہمیں کچھ مل جل کر ان کے لیے تعاون کے لیے پیسے اکٹھے کرنے چاہیے، ان کے لیے راشن اکٹھا کرنا چاہیے، اور ان کے گھر میں جا کر ان کو چھت مہیا کرنے کے لیے پیسے دینے چاہیے، ان کے گھروں کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اپنے تئیں آپ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں۔ جو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جو سیلاب زدگان ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، جن کے گھر بہہ گئے ہیں اس سیلاب میں، جن کا جانی اور مالی نقصان ہو گئے، جن کے بچے وہ غائب ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، ابھی تک کئی لوگوں کی لاشیں نہیں ملی ہیں، 200 کے قریب لوگ سننے میں آیا کہ وہ متاثر، وہ جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اجتماعی طور پر جو کام کرنا ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کی مدد کرنی ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ ہم ان کو چھت مہیا کر سکتے ہیں، ان کو کپڑا مہیا کر سکتے ہیں، ان کو راشن مہیا کر سکتے ہیں، یا ان کو نقدی فراہم کر سکتے ہیں، جس حوالے سے بھی ان کی مدد ہو۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر مسلمان جو ہے وہ ایک عضو کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو بے قرار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے درد میں بے قرار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو جو تکلیف اور درد سے گزر رہے ہیں، جس کرب اور جس اذیت سے وہ گزر رہے ہیں، ہمیں بھی اس کی کم از کم کچھ احساس ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہم ان کا احساس کرنے کی بجائے اپنے دن رات کے مصروفیات میں مشغول ہیں، ہمیں اپنے ہی دنیا داری سے فرصت نہیں ہے، ہم کہاں اپنے مسلمان بھائیوں کا سوچیں گے۔ کم از کم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں 5 منٹ روزانہ، 10 منٹ سوچ تو لیں کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے وہ ہم سب اپنی اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے جو ہے وہ سب مسلمان مل جل کر دعا کریں اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوں۔ جتنے بھی گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں ان سب سے ہمیں توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔